ایک کہانی 39واں حصہ داؤد حصہ سوم دوسرا سیموئیل 5 باب تا 11 باب اور پہلا تواریخ 11 باب تا 19 باب۔ داؤد کی شاہی کلاسز ختم ہو گئیں۔ یقیناً یہ بات نہیں ہے کہ داؤد کو اب کسی تربیت کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ تھا کہ داؤد اب ایک کامل انسان تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے منصوبے، خدا کے وقت اور خدا کے طریقے سے بادشاہ بن گیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، وہ 2 بار ساؤل کو ہلاک کر سکتا تھا اور ان مشکل اوقات کا خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن خدا کی روح کے ساتھ وہ آخر کار مشکل کی سرنگ سے گزر گیا اور جنوبی یہودا کا بادشاہ بننے کے 7 سال بعد اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ داؤد کے بادشاہ بننے کے بعد سے ہم دوسرا سیموئیل اور پہلا تواریخ ایک ساتھ دیکھیں گے۔ پہلا اور دوسرا سیموئیل، پہلا اور دوسرا سلاطین، پہلا اور دوسرا تواریخ کے درمیان تناظر میں ایک فرق ہے۔ اسرائیل کی تمام تاریخ دوسرا سلاطین میں ختم ہوتی ہے اور ہمیں ان کے بیچ میں تواریخ کے ساتھ پرانے عہد نامہ کی باقی تاریخی کتابوں عزرا، نہمیہ اور آستر کی طرف جانا ہے۔ تواریخ عہد نامہ قدیم میں آدم سے ساؤل تک یہودا اور لاویوں کی نسلوں پر مرکوز نسب نامہ کی حیثیت سے پہلے باب سے 9 باب تک کے ابواب کو ترتیب دیتا ہے، اور باب 10 میں ساؤل کی موت کا اندراج کرنے اور اس کی وجہ واضح کرنے کے بعد باب 11 سے 29 تک پہلی تواریخ کے اختتام پر ہر چیز صرف داؤد کے ریکارڈ پر مرکوز ہے۔ تاہم یہ بطور انسان داؤد کی تاریخ کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی تاریخ کے خاتمے کے بعد ہے۔ داؤد کے بچپن سے شروع کرتے ہوئے ان دنوں کا ریکارڈ جب اس نے جولیت کو قتل کیا اور ساؤل سے فرار ہوا نکال دیا گیا، اور یہ داؤد کے تمام اسرائیل کا بادشاہ بننے کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بتسبا کے ساتھ داؤد کی بدکاری اور اوریا کے قتل کا بھی کوئی اندراج نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ وقت اپنے گناہوں کو چھپائے انسان داؤد کے لیے نہیں تھا، بلکہ داؤد کی زندگی پر توجہ مرکوز کرنے کا، جس نے آنے والا مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کیا۔ تو آئیں داؤد کو دوسرا سیموئیل کے ساتھ ساتھ پہلا تواریخ کے ذریعے دیکھیں۔ میں اپنے لوگوں اسرائیل پر چرواہا اور خود مختار رہوں گا۔ اسرائیل کے سارے قبیلے حبرون پہنچے جہاں داؤد تھا، اور کہا، جیسا خداوند نے بادشاہ سے کہا، تو میرے اسرائیلی لوگوں کی گلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ اسرائیل کے تمام بزرگوں نے خدا کے سامنے داؤد کے ساتھ ایک عہد کیا اور داؤد کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ جیسا خدا نے سیموئیل کے ذریعے کہا تھا کہ مطابق ہوا۔ 30 سال کی عمر میں داؤد ہبرون میں بادشاہ بنا۔ اس نے 7 سال بادشاہی کی اور آخر کار 37 سال کی عمر میں اس نے پورے اسرائیل اور یہودا پر 33 سال تک حکومت کی۔ بائبل داؤد کو اسرائیل کا خود مختار سردار کہنے سے پہلے اسرائیل کا چرواہا بتاتی ہے۔ چونکہ داؤد اسرائیل کا چرواہا ہے اور خدا داؤد کا چرواہا ہے، سو خدا اسرائیل کا چرواہا ہے۔ خدا اس کے ساتھ تھا اور داؤد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ خدا داؤد کے ساتھ ہے جو خدا کے طریقے سے خدا کے وقت پر بادشاہ بنا۔ داؤد اور داؤد کے لوگ یروشلم گئے اور سیون کا قلعہ لے لیا اور داؤد کے شہر کے نام سے ایک گھر بنایا۔ بائبل بیان کرتی ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ نیز فلسطینیوں کے خلاف جاری جنگ میں انہوں نے خدا سے پوچھا اور خدا کی ہدایت کے مطابق لڑے اور جیت گئے۔ داؤد نے فلسطینیوں کو روند ڈالا جنہوں نے اسرائیل کو اذیت دی، اور ساؤل کے دنوں میں ساؤل اور یونتن کو ہلاک کیا تھا۔ امن کے دوران داؤد کی فتح میں اس کو یوں کہا گیا، اسے یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا ہے۔ نیز بائبل بیان کرتی ہے، اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی اور خداوند نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا۔
ایک وہ جو اکٹھا کرتا ہے اور ایک وہ جس کو اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے، جنگ کس کی ہے؟ داؤد کے ساتھ بہت سے جنگجو تھے۔ یقیناً وقت کے لحاظ سے داؤد ساؤل کے پیچھے تھا، لیکن ساؤل کے لیے مرکزی محور اس کے بیٹے یونتن اور ابنیر جو اس کے قبیلے سے فوج کا سربراہ تھا کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ تھا۔ لیکن داؤد کے لیے مختلف قبائل سے بہت سے لوگ اس کے پاس تھے۔ داؤد کے پاس 3 خصوصی جنگجو تھے اور بہت سارے جنگجو تھے، جن میں یوآب کے بھائی ابیشے اور اساہیل اور یہاں تک کہ بنایا اور اوریا شامل تھے۔ نیز بنیامین کا قبیلہ، جد کا قبیلہ، بنیامین اور یہودا کی اولاد، منسی، یہودا، شمعون، لاوی، بنیامین، افرائیم، منسی، اشکار، زبلون، نفتالی، دان، آشر اور یہاں تک کہ روبن، جد اور منسی، یردن کے مشرق کا آدھا قبیلہ، سب داؤد کو بادشاہ بنانے کے لیے یک دل ہو کر اکٹھے تھے۔ ساؤل کے برعکس، جس نے ساری زندگی مضبوط اور بہادر مردوں کا مطالبہ کیا، لیکن داؤد کے لیے نہ صرف اس بار بلکہ لکھا گیا ہے روز بروز لوگ داؤد کے پاس اس کی مدد کو آتے گئے، یہاں تک کہ خدا کی فوج کی مانند ایک بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اپنی جنگ لڑتے ہوئے شخص اور خدا کی جنگ لڑتے ہوئے کے مابین فرق واضح طور پر ہو رہا ہے۔ خدا کے قوانین کے مطابق داؤد کے بادشاہ بننے کے بعد جب صورتحال مستحکم ہوئی تو اس نے پہلے خدا کے صندوق کو منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤل کے دور حکومت میں کوئی صندوق کا طالب نہ ہوا تھا۔ چونکہ تمام لوگ خوشی خوشی متفق ہوئے، داؤد نے 30,000 افراد کو جمع کیا اور خدا کا صندوق لے کر آئے۔ داؤد نے تمام اسرائیل کو متحرک کیا اور خدا کے سامنے صندوق کے استقبال کے لیے مختلف موسیقی کے آلات بجائے۔ تاہم امیناداب کے بیٹے عزا اور اخیہو نے، جو صندوق لے جانے کے ذمہ دار تھے، صندوق کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھایا بلکہ صندوق کو نئی گاڑی پر رکھ کر لے گئے، اور جب وہ گھاس کی زمین سے گزرے تو گائیں اسے ہلاتے ہوئے دوڑی۔ تب عزا نے گاڑی پر صندوق کو تھام لیا اور خدا عزا سے ناراض ہوا اور عزا کو مارا اور عزا مر گیا۔ پہلی نظر میں لگتا ہے کہ عزا کا صندوق پکڑنے میں کوئی قصور نہیں ہے، جو لگتا تھا کہ گرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام اور خدا کی خواہش کو خدا کے کلام کے ذریعے صحیح طور پر جاننا چاہیے۔ خدا نے کہا ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے اسباب کو ڈھانک چکے۔ تب خیمہ اجتماع کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی کہات کی اٹھانے کی ہیں۔ عزا کا قصور اس لیے تھا کہ اس نے مقدس کو چھو لیا، جس پر خدا نے کہا تھا اگر تم اسے چھوؤ تو تم مر جاؤ گے۔ یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ صندوق کے گرنے کا خدشہ تھا، لیکن ابتدا ہی سے لاویوں کی اولاد کہات کو اسے اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کتنے موسیقی کے آلات بجائے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کیسے نئی گاڑیاں بنائے گی۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے کام کے لیے خدا کا طریقہ ہے۔ یہاں خدا نے داؤد کے وقت کے افتتاح میں ایک واضح لکیر کھینچی۔ داؤد نے یقینی طور پر صندوق کو لانے کی کوشش کی اور عزا کی غلطی تھی، اسی وجہ سے عزا مر گیا۔ آخرکار صندوق کو جاتی عبید ادوم کے گھر پہنچایا گیا اور پھر اسے داؤد کے شہر واپس لے جایا گیا۔ اس وقت داؤد واضح طور پر پچھلے جرم کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے صندوق سے ملتا ہے کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا۔ داؤد نے کتان سے بنے ہوئے افود کو پہن کر ناچتے ہوئے صندوق کا استقبال کیا اور اس وقت داؤد کی ٹانگوں کو دیکھا گیا تھا۔ خدا کا صندوق آنے سے داؤد کو بہت خوشی ہوئی، لیکن داؤد کی بیوی میکل کے لیے یہ صرف ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ فضل انفرادی طور پر دیا جاتا ہے۔ داؤد نے ایک مکمل قربانی پیش کی،
لوگوں کے ساتھ ساری خوشی کا اشتراک کیا اور خدا کی تعریف اور شکریہ کیا۔ تب سب لوگوں نے سن کر آمین کہا اور خدا کی تعریف کی۔ خدا ایک گھر تعمیر کرے گا اور بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی۔ جب داؤد بادشاہ ہوا اور قوم مستحکم ہو گئی اور خداوند کے صندوق کو داؤد کے شہر میں لایا گیا اور ہر طرف سکون تھا۔ داؤد خدا کے لیے ایک ہیکل بنانا چاہتا تھا۔ داؤد کے خیال میں یہ اچھا اور صحیح کام تھا، اور ناتن نبی نے بھی کہا، جو کچھ تیرے دل میں ہے کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے یا کس طرح صحیح ہے۔ یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اور کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، وہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے اس کے بارے میں ناتن کے ذریعے داؤد سے بات کی۔ پہلے خدا نے کہا کہ داؤد خدا کا گھر نہیں بنائے گا، بلکہ خدا داؤد کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ دوسرا، اس نے کہا کہ داؤد کی نسل کے ذریعے ایک مضبوط بادشاہت تعمیر ہوگی، اور وہ شخص خدا کے لیے ایک گھر بنائے گا اور خدا اپنی بادشاہی کا تخت قائم کرے گا۔ تیسرا، خدا داؤد کی نسل کا باپ بن جائے گا اور وہ خدا کا بیٹا بنے گا۔ خدا اسے فضل سے محروم نہیں کرے گا۔ چوتھا، اس نے کہا کہ آخرکار داؤد کا گھر اور بادشاہی خدا کے حضور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی، اور داؤد کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ خدا کے کلام کو ایک بار پھر دیکھیں۔ پہلے، وہ مکان جس کو داؤد نہیں بنا سکتا اور خدا تعمیر کرے گا، وہ جگہ جہاں خدا رہنا چاہتا ہے، ایک نظر آنے والی ہیکل نہیں ہے، بلکہ ہماری روح ہے جو یسوع مسیح کی صلیبی خدمت کے ذریعے روح القدس کے ساتھ مقیم ہوگی۔ دوسرا، مضبوط قوم جو داؤد کی نسل کے ذریعے قائم ہوگی، بنیادی طور پر تاریخ میں سلیمان کے ذریعے حاصل کی گئی تھی، لیکن شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا دونوں تباہ ہو گئے۔ لہٰذا وہ یسوع مسیح کی بادشاہی ہے جو داؤد کی اولاد کے طور پر آئے گا۔ تیسرا، داؤد کی نسل کا باپ ہونے کا مطلب بھی خدا اور یسوع مسیح کے مابین تعلق ہے۔ چوتھا، داؤد کا وقت جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے گا بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا ہوگا۔ اس ہیکل کی تکمیل سلیمان کے وسیلہ سے ہوگی، لیکن آخر میں سلیمان کی ہیکل بھی گر جائے گی، اور یہ ہیکل یسوع مسیح کی موت اور قیامت کے ذریعے تعمیر ہوگی۔ آخر میں داؤد کو بادشاہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ داؤد کے بادشاہ ہونے کے ذریعے لوگوں کو اس دنیا میں لطف اندوز اور خوشی دینا نہ تھا، بلکہ داؤد کی زندگی اور ہیکل کی تیاری کے ذریعے بطور بادشاہ داؤد کو جو سب سے بڑی خدمت تھی، انہیں مسیحا یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرنا تھی۔ داؤد نے خدا کا کلام سمجھا اور اعتراف بھی کیا۔ خدا جو گھر بنائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کھڑا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے بابرکت ہوگا، کیونکہ خدا نے اسے اس کے لیے کھول دیا۔ داؤد جان گیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کی نسلوں کے ذریعے خدا ابدی بادشاہی پورا کرے گا، اور جو ان کی آنکھوں میں نظر آنے والی ہیکل سے آگے ہے۔ داؤد جہاں بھی گیا خداوند نے اسے جیتنے دیا۔ داؤد جہاں بھی گیا خدا نے داؤد کو فتح بخشی۔ اس نے پھر سے لوہے کے ملک فلسطینی دشمن کو روند ڈالا، مواب پر حملہ کیا اور زوبا کو مارا۔ لیکن ہمیں داؤد پر رتھ کے تمام گھوڑوں کی کونچیں کاٹنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو اس نے جنگ کے مال غنیمت کے طور پر لیا تھا۔ اس کا ذکر پہلے یشوع کے دنوں میں ہوا تھا، لیکن اس وقت رتھوں یا لوہے کے رتھوں کی طاقت ایسی طاقت تھی جو آج ناقابل تصور ہے، اور وہ گھوڑا جس نے رتھ اور لوہے کے رتھ کو گھسیٹا وہ اسی طاقت کی متعلق قوت ہے۔ گھوڑے کی کونچیں کاٹنا دنیاوی نقطہ نظر میں بہت ہی احمقانہ اور بے وقوف کام تھا، لیکن یشوع اور داؤد نے یہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے اور ایمان رکھتے تھے کہ جنگ خدا کی ہے۔ داؤد کا دمشق، حددر اور ادوم
امون اور اسرائیل کے آس پاس کے دوسرے ممالک میں مارنے اور جیتنے کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے تمام مال غنیمت خدا کو دے دیا۔ لیکن ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا ہے۔ یوسف کی کہانی میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ہمارے لیے خدا کو یاد کرنا آسان ہے جو ان کے ذریعے کام کرتا ہے اور مصر کے وزیر اعظم کے طور پر یوسف اور اسرائیل کے بادشاہ کی حیثیت سے داؤد کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی کوشش سے دیکھیں تو ہم ان مشکلات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو وہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں وہ ابھی موجود ہیں گزرے تھے، لیکن بائبل اس کو بتانا نہیں چاہتی ہے۔ یہ یوسف اور داؤد کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ مشکل اور کٹھن وقت کو اچھی طرح سے برداشت کریں گے تو آپ بعد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں بائبل کو بغیر نفع نقصان ساتھ یا انتہائی خلوص کے طریقہ کار کے ساتھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا نے یوسف کی رہنمائی کی اور ہدایت دی، اور مسیحا یسوع مسیح کو یوسف کے وسیلے سے آنے کے لیے تیار کیا، اور داؤد بھی ویسا ہی تھا۔ وہ بھی اسے جانتے تھے، لہذا خدا کی بادشاہی کے لیے سخت محنت دنیا میں ان کی طاقت اور حیثیت سے قائم رہنا نہیں ہے۔ داؤد کی آزمائش کا وقت گزرنے اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے ساؤل کی طرح اپنا منصب برقرار رکھنے کے لیے اپنی طاقت اور مرضی کو استعمال نہیں کیا۔ خدا کے صندوق کو پایا، خدا کی ہیکل کو قبول کیا اور پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کی تو خدا نے داؤد کی جنگیں لڑی۔ خدا کی بادشاہی کا یہی مراسلہ اور اصول ہے۔ اگر ہم اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے بلکہ خدا کو خوشی اور محبت دیتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا اور زمین پر خدا کے فرزند کی طرح زندگی گزارنے دے گا۔ داؤد سب کے ساتھ انصاف اور راست بازی کا مظاہرہ کرے گا۔ داؤد اب اس عدل و انصاف کی بادشاہی، عظیم مملکت جس کی ابتدا ابراہیم سے ہوئی تھی، یسوع مسیح سے جوڑنے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس طرح ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا نے داؤد کو جو کچھ بھی دیا وہ اس زمین پر لطف اٹھانا نہیں تھا۔ داؤد نے عدل و انصاف کی سرزمین کے مطابق ملک کی انتظامیہ کی تنظیم نو کی اور ایک لنگڑے آدمی مفیبوست کے ساتھ احسان کیا جو ساؤل کے گھرانے سے یونتن کا بیٹا بھی تھا۔ یہ داؤد کا یونتن کے ساتھ عہد تھا جب وہ مفرور تھا، اور داؤد عہد میں ایک وفادار خدا کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت مفیبوست خود کو ایک مردہ کتے کے طور پر بیان کرتا ہے جو داؤد سے بھی مشابہت رکھتا تھا جب وہ ساؤل سے بھاگ نکلا، جس کا مطلب کوئی قدر و قیمت نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ داؤد کا جو مرے ہوئے کتے کی طرح تھا، خود سے مفیبوست کو جو مرے ہوئے کتے کی طرح بھی ہے اٹھانے کا کردار ادا کرنا، قبر سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور اوپر اٹھائے جانے کا انکشاف کر رہا ہے۔ آخری دشمن، طاقتور ترین دشمن۔ داؤد کی کہانیاں جاری ہیں۔ ایک لڑکے کی عمر میں داؤد کو خدا کی طرف سے سیموئیل نبی کے ذریعے مسح کیا گیا۔ خدا کی روح سے بھرا شاہی کلاسز حاصل کی۔ وہ اسرائیل، فلسطین اور یہاں تک کہ مواب کے گرد 10 سال تک مفرور کی حیثیت سے ساؤل سے بھاگتا رہا، اور آخرکار خدا کے وقت میں داؤد یہودا کا بادشاہ اور پھر اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی داؤد نے توجہ نہ ہٹائی اور ہمیشہ خدا کے ساتھ گفتگو کی اور اپنے آس پاس کے تمام دشمنوں کو شکست دی اور خدا کے توسط سے مسلسل فتوحات حاصل کی۔ وہ ایک مرد خدا تھا جس نے داؤد کے شہر میں خدا کے صندوق کو داخل کیا، خدا کی ہیکل بنانے میں اپنا دل لگایا، خدا کی طرف سے ہونے والی باتوں کو سنا، سب کچھ اچھا ہو گیا۔ کوئی بھی قوم داؤد پر جس کی حفاظت خدا نے کی حملہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اسرائیل جہاں داؤد بادشاہ تھا اور کوئی بھی اسرائیل میں داؤد کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن ابھی تک سب سے بڑا دشمن باقی تھا۔ ایک ایسا دشمن بھی تھا جس کے بارے میں داؤد کو بھی معلوم نہیں تھا جب اسے جنگوں میں لڑنا پڑا تھا اور خدا کو دیکھنے اور انحصار کرنے اور خدا کا پیچھا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آخری دشمن، سب سے طاقتور دشمن خود داؤد تھا۔
یہ गुनहगार दाऊद के साथ गुनाह था जो मर्द खुदा दाऊद में था। दाऊद ने जो कुछ किया वो खुदावंद की नजर में बदी थी। जब दाऊद के सारे आदमी अमून के साथ जंग और उसके बाद की जंग के लिए मैदान जंग में थे, तो दाऊद एक शाम अपने बिस्तर से उठा। ये दाऊद वही था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी में उसके तनाव को दूर किया गया था और फिर उसने शाही महल की छत पर से एक औरत को नहाते हुए देखा। तब दाऊद ने एक आदमी को ये मालूम करने के लिए भेजा कि वो बहुत खूबसूरत औरत कौन है, और वो बत्सबा थी जो दाऊद के एक जंगजू ओरिया की बीवी थी। लेकिन ये जानने के बाद भी कि वो एक शौहर की बीवी थी, दाऊद ने एक कासिद को बत्सबा के पास भेजा कि उसे लाए और उसके साथ सोया। बत्सबा जो दाऊद के साथ सोने के बाद हामिला हो गई, उसने एक शख्स को दाऊद के पास भेजा ताकि उसे उसके बारे में आगाह करे। आए एक बार फिर इस कहानी पर निगाह डालें। अगरचा दाऊद बादशाह है, लेकिन उसे किसी भी औरत को अपनी बीवी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इन लोगों में जिनका मारा जाना जरूर है, खुदा ने कहा जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से जिना करे वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। वो गुनाह था और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना था। मर्द खुदा के पास खुदा की राह है, एक तरीका है। हमने ये बात बॉयज के गैर कौम बेवा रूत के साथ किए हुए एक दामाद के जरिए देखी। और अगर दाऊद जानता था कि वो औरत उसके जंगजू ओरिया की बीवी है, अगर वो जानता था कि वो शोहर वाली औरत है, तो उसे अगला कदम नहीं उठाना चाहिए था। ताहम दाऊद सब कुछ जानता था और फिर भी बत्सबा लाया और उसके साथ सोया। बाइबल बताती है कि बत्सबा अपने पाक हो जाने के बाद, जिसका मतलब है कि बत्सबा हैज के फौरन बाद ही दाऊद के साथ सोई, जिससे ये जाहिर होता है कि वो दाऊद के साथ सोने से पहले हामिला नहीं हुई थी और वो बच्चा यकीनन दाऊद का था। हम जिस दाऊद को जानते हैं वो खुदा के सामने चला जाता, लेकिन दाऊद ने ओरिया को बत्सबा के हमल के लिए बहाना बनाकर मैदान जंग से बुलाया। फिर रस्मी तौर पर उसने ओरिया से पूछा कि वो मैदान जंग में कैसा था। फिर उससे कहा कि घर जा अपनी बीवी के साथ सो जाए और यहाँ तक कि बादशाह का खाना भेजा। लेकिन दूसरे दिन दाऊद ने देखा कि ओरिया घर जाए बगैर महल के दरवाजे पर सो रहा है, तो उसने ओरिया को बुलाया और उससे पूछा, और ओरिया ने जवाब दिया, संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। दाऊद साउल के सामने एक रास्तबाज आदमी, पर ओरिया के सामने एक गुनहगार दिखाई दिया। तब दाऊद ने ओरिया को शराब पिलाकर भेजा, क्योंकि उसके होश में होते हुए ये मुमकिन ना था। लेकिन फिर भी ओरिया अपने घर नहीं गया। आखिरकार दाऊद ने उस बहाने के लिए मंसूबा को तर्क कर दिया। हम जानते हैं कि दाऊद को पहले ही कुछ मालूम होना और खुदा के हुजूर जाना चाहिए था। ताहम गुनाह किसी भी तरह से एक आसान मुखालिफ नहीं है। जब दाऊद बत्सबा के हामला बच्चों को ओरिया का बच्चा ना बना सका, तो उसने मौजूदा बीवी को साबका बीवी बनाने की कोशिश की और ओरिया के जरिए योआब को एक खत भेजा। और योआब, जो दाऊद की मर्जी समझ गया, आखिरकार जंग के मैदान में ओरिया को मार डाला। दाऊद और योआब के जरिए ओरिया के बिलवास्ता कत्ल का मुश्तरका ऑपरेशन कामयाब रहा और दाऊद ने ओरिया की बीवी बत्सबा को लिया, जो अब शाही महल में उसकी बीवी बनने के लिए एक साबका बीवी या बेवा है। और बत्सबा ने बेटे को जन्म दिया। बाइबल बताती है इस काम से जिसे दाऊद ने किया खुदावंद नाराज हुआ। खुदा सब कुछ जानता था। ना सिर्फ वो जानता है, खुदा सब कुछ देख रहा था। ये वो हकीकत है जिसका हम हमेशा सामना करते हैं। अब तक दाऊद को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ हक़ाइक़ का सामना करना पड़ा।
جولیت کے سامنے، ساؤل کو مارنے کے 2 مواقع کے سامنے اور بہت سی جنگوں میں وہ خدا کے توسط سے ان پر قابو پانے اور فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ لہٰذا اگر یہ وہی داؤد تھا جس کو ہم جانتے تھے تو اس نے ناانصافی نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت یہ داؤد بالکل مختلف داؤد کی طرح ہے۔ داؤد جو چلایا، میں رب الافواج کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں، دکھائی دینے والا دشمنوں کو پامال کیے جا رہا ہے، جیسا کہ اس نے فلسطینیوں کو پامال کیا۔ پر دکھائی نہ دینے والے دشمن گناہ کے خلاف جنگ کی وجہ سے داؤد اپنی باقی زندگی داؤد فاتح سے لے کر داؤد گنہگار تک ظاہر کرے گا۔ خدا کے جوش کی کہانی جو خدا کے لوگوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی پوری ہوتی ہے، خدا اور یسوع مسیح کی بادشاہی کی کہانی جاری ہے۔